وصلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه قيل المتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الكريم. معزز محترم حضرات، علماء کرام، مشائخ و عظام اور نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ محمد سلیمان قمر دامت برکاتہ العالیہ اور حاضرین مجلس، ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ایک ایسی کانفرنس میں شریک ہیں جو قطب ربانی محبوب سبحانی ابو محمد محی الدین شیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے. میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جنہوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمات تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کی تعلیمات کو آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا. اللہ پاک انہیں اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. حضرت صاحبزادہ صاحب کے حکم کی تعمیل میں چند گزارشات حضور غوث اعظم، ان کی شخصیت کا جو ایک علمی اور عملی پہلو ہے. ابھی مجھ سے پہلے قبلہ محترم ان کے علم کے حوالے سے آپ کو پیغام دے رہے تھے، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اور اس لیے بھی کہ حضور غوث اعظم ان کا فرمان ہے کہ میں جو یہ قطبیت کے مقام پر فائز ہوں تو اس کی وجہ بھی علم میں محنت شاقہ ہے. فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ اس قطبیت کے مقام پر فائز ہو گئے. حاضرین محترم، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شخصیت ہے انتہائی جامع شخصیت ہے، بہت سارے اوصاف رکھتی ہے اور زندگی کے جتنے بھی رنگ ہیں وہ سارے رنگ آپ کی شخصیت میں جلوہ گر ہے. خلوت، جلوت، علم، عمل، فکر و خیال، عجز و نیاز، اظہار قدرت اور شریعت اور طریقت، یہ سارے رنگ آپ کی شخصیت میں یکجا جمع دکھائی دیتے ہیں. اور آپ زاہد مرتاز نہیں تھے بلکہ شریعت اور طریقت کا مجمع البحرین تھے. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بڑا
خوبصورت انداز میں اپنی عقیدت کا اظہار کیا کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچے کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور ایک اور مقام پر کہتے ہیں غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ آپ زاہد نہیں تھے بلکہ شیخ طریقت ہونے کے ساتھ ساتھ علم کی دنیا میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اگر ہم آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، ابتدائی تعلیم کے بعد بہت مختصر عرصے میں علم کی دنیا میں آپ نے وہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ اس وقت کے بڑے بڑے امام آپ کی علمی امامت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ کی شوان حیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف لوگوں کو ورد وظائف دم درود ہی نہیں کرتے تھے بلکہ لوگوں کے علمی مسائل بھی حل کرتے تھے۔ اطراف و اکناف سے آپ کے پاس لوگ اپنے مسائل کا شرعی حل پوچھنے کے لیے آپ سے فتویٰ طلب کرتے تھے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ملک بھر کے بڑے بڑے فقہا اس مسئلے کا حل نہ پیش کر سکے جو آپ نے مسئلہ سنتے ہی وہیں حل فرما دیا۔ اور جب آپ کوئی فتویٰ صادر فرما دیتے تھے تو وقت کے کسی فقیہ کو اس پر کلام کرنے کی جرأت نہیں ہوتی۔ علم کے اندر وہ ثقافت کیا، اور 33 سال آپ مسند درس و تدریس اور مسند افتاء پر متمکن رہے، اور یہ علم آپ کو معلوم ہے اسلام میں علم کی کس قدر تاکید کی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کیا اور اس سے اپنی اور مسلمانوں کی اصلاح کا ارادہ کیا، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ حاضرین محترم، اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ صرف روٹی کمانا ہے؟ نہیں، مقصد حیات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو مقصد حیات احکامات الہیہ کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے، اور احکامات الہیہ کیا ہیں اور ان کے مطابق زندگی کب بسر کی جا سکتی ہے، یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان علم حاصل نہیں کرتا۔ علم ایمان کی اور عمل کی بنیاد ہے۔ اسی لیے حضور غوث اعظم فرماتے ہیں العلم حیات والجہل موت، علم حیات ہے، زندگی ہے، اور جہالت موت ہے۔ اور اپنے مریدین کو
علم کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے میرے مرید سب سے پہلے علم حاصل کرو، پہلے علم فقہ حاصل کرو، پھر گوشہ نشین ہو جاؤ۔ اور فرماتے ہیں اگر ظاہری علم کے بغیر عبادت کی طرف جاؤ گے تو اس میں خیر کم ہے، فساد زیادہ ہے۔ تو آپ کا ہمیشہ زور رہتا تھا کہ سب سے پہلے ظاہری فقہ حاصل کرو، پھر باطنی فقہ کی طرف توجہ کرو۔ اور آپ فرماتے ہیں یا جاہل تعلم العلم فلا خیر فی عبادت بلا علم، اے علم سے بے خبر اور عبادت کی طرف دوڑنے والے جان لو کہ پہلے علم حاصل کرو، علم کے بغیر اگر عبادت کرو گے تو اس میں کوئی خیر نہیں۔ یہ تو آپ کی علم کے حوالے سے تھی، اور آپ کا یہ بھی فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ تجھ پر افسوس کہ علم کے بغیر اللہ کی عبادت کرتے ہو اور اس کے بغیر زاہد بننے کی کوشش کرتے ہو، یہ حجاب در حجاب اور ظلم بر ظلم ہے۔ فرمایا کہ جو شخص بھی واصل حق ہوا علم کی بنیاد پر، تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے علم کی ترغیب کے حوالے سے اپنے عقیدت مندوں کو کیا کیا تعلیمات ارشاد کی، اور اللہ پاک نے خود آپ کو جو علمی مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ، امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ صرف صوفی نہیں تھے بلکہ اپنے وقت کے وہ عظیم مفسر، محدث، فقیہ، محقق اور تصوف کے ماہر، اور ان کا کوئی ثانی نہیں تھا اس دنیا میں۔ اور جب آپ کسی آیت کی تفسیر فرماتے، آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے۔ امام ابو العباس بغدادی وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ابن جوزی کے ساتھ آپ کی مجلس میں حاضر ہوا، آپ گفتگو فرما رہے تھے، اور آپ کی جو مجلس علمی ہوتی تھی وہ ہماری طرح کی مجلس علمی نہیں ہوتی تھی۔ اس زمانے میں 400 دواتیں رکھی جاتی تھی جہاں علماء بیٹھ کر آپ کے ارشادات کو نقل کیا کرتے تھے، اور رجال غیب اور اولیاء کثرت کے ساتھ اس میں شریک ہوتے تھے، اور آپ کا مجمع 70 ہزار افراد کے مجموعے پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ تو آپ ایک آیت کی تلاوت ہوتی، اس کی ایک تفسیر بیان کرتے، پھر دوسری کرتے، یہاں تک کہ اس کی 40 سے زائد تفاسیر بیان کر دیتے۔ تو فرماتے ہیں امام ابو العباس بغدادی کہ میں ابن جوزی کے ساتھ آپ کی مجلس میں حاضر ہوا، آپ نے آیت کی تفسیر کی، میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں یہ تفسیر معلوم ہے؟ انہوں نے کہا معلوم ہے۔ آپ نے دوسری کی، پوچھا، اس نے کہا یہ بھی معلوم ہے، اس لیے کہ علم کی دنیا میں ابن جوزی کا بھی بڑا نام ہے، حتیٰ کہ آپ نے 11 اس کی تفسیریں کر دی ایک آیت کی۔ ہر تفسیر پر وہ کہتا رہا ہاں مجھے اس کا بھی علم ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے جب اس عدد سے آگے بڑھے تو میں اس سے پوچھتا کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے؟ اور وہ اپنے عدم علم کا اظہار کرتا، یہاں تک کہ آپ نے 40 تفاسیر ایک آیت کی بیان کی، اور 40 تفاسیر بیان کرنے کے بعد فرمایا اب ہم کال کو چھوڑ کر حال کی طرف آتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھا
تو ابن جوزی پر وجد کی یہ کیفیت طاری ہو گئی کہ اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے۔ تو آپ کا جو علم کا مقام تھا اللہ پاک نے یہ عطا کیا کہ بڑے بڑے محدث آ کر بیٹھتے اور ان پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اور پھر اس کے ساتھ آپ صرف علم ہو اور عمل نہ ہو تو اس سے بھی بات نہیں بنتی۔ آپ نے فرمایا کہ بغیر عمل کے علم کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے اگر ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک اپنے ذہن میں رکھ لیں، حضور نے فرمایا، امام راضی نے تفسیر کبیر میں ذکر کیا کہ علم عمل کی دعوت دیتا ہے اور عمل کی راہ بتاتا ہے۔ اگر انسان کے پاس علم ہو اور عمل نہ ہو تو فرمایا پھر علم کوچ کر جاتا ہے، اور علم کے کوچ کر جانے کا مطلب یہ ہے کہ علم کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا علم نافع ہو، اس کا علم مبارک ہو، تو فرمایا کہ پھر علم کے ساتھ عمل یہ لازم ہے۔ اور حضور غوث پاک کا یہ امر ہے کہ اگر علم پڑھا اور عمل نہ کیا تو تو نے چھلکے پر قناعت کر لی اور مغز سے گودے سے محروم رہا۔ فرمایا کہ اگر دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو پھر علم پر عمل کرو، اس کے بعد لوگوں کو علم سکھانے کی کوشش کرو۔ اور جو علم کے مطابق فرمایا عمل نہیں کرتا وہ جاہل ہے۔ تو آپ کے نزدیک عالم ہونے کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو اپنے علم پر عامل ہے۔ یہی وہ درس ہے جو صحابہ کرام کا معمول تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم میں سے صحابہ جب 10 آیات سیکھ لیتے تو آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک تم 10 آیات پر ہم عمل یہ نہیں سیکھ لیتے تھے۔ اور انسان جب اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو پھر اس کے لیے پردے اٹھ جاتے ہیں اور وہ ان چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے جو ظاہری کتابوں میں دکھائی نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل بما یعلم اورثہ اللہ علم ما لم یعلم۔ جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ایسے علم کا وارث بنا دیتا ہے جو اس نے کتابوں میں نہیں پڑھا ہوتا۔ پھر غیبی پردے اس کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے حضور غوث پاک نے فرمایا، جو علم کے مطابق عمل نہیں کرتا وہ جاہل ہے، اگرچہ وہ متون اور معانی کا حافظ ہی کیوں نہ ہو۔ تو علم اور عمل یہ آپ کی تعلیمات کا بنیادی نچوڑ تھا۔ اس لیے جیسا کہ ابھی ملک صاحب ارشاد فرما رہے تھے، بہت سارے ان لوگوں کا جن کا نہ عمل سے تعلق ہے نہ علم سے تعلق، اور لوگوں کو وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ اب ہم اس مقام پر فائز ہو گئے ہیں کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس اعتبار سے جب ہم غوث اعظم کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ اس حقیقت سے بھی پردے اٹھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں، ترک العبادت المفروضۃ زندقۃ، یہ فرض عبادت کو ترک کر دینا یہ زندگیت ہے۔ وارتکاب المحظورات معصیت، اور ممنوع چیزوں کا ارتکاب کرنا یہ معصیت ہے۔ فرمایا، لا تسقط الفرائض عن احد فی حال من الاحوال، لوگوں جان لو کوئی ولی ولایت کے
جس مقام پر بھی پہنچ جائے، مگر یاد رکھو یہ جو عبادات اور فرائض ہیں یہ کسی حال میں بھی اس سے ساکت نہیں ہوتے۔ انسان جس مقام پر بھی فائز ہو جائے عبادت کا مکلف رہتا ہے، فرائض کا مکلف رہتا ہے۔ تو اس لیے حضور غوث پاک کا اپنا عمل کیا تھا، اگر آپ اس کا دیکھنا چاہیں صرف تعلیمات نہیں تھی۔ آپ کے خادم شیخ عارف ہروی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال حضور غوث پاک کی خدمت کی ہے اور راتیں آپ کے پاس گزاری ہیں۔ ان 40 سال میں نے آپ کے عمل کا جو مشاہدہ کیا کہ آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، اور دن میں آپ کا معمول یہ تھا کہ جب بھی بے وضو ہوتے بغیر ایک لمحہ کی تاخیر کے اسی وقت دوبارہ وضو کرتے۔ تو آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جو بے وضو گزرا ہو۔ اور فرماتے ہیں رات کو طویل قیام کرتے، اور 15 برس میں نے ایسا دیکھا کہ عشاء کے بعد قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور فجر کی نماز تک تلاوت کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ نے دین کی خدمت کے لیے جو مجاہدہ کیا، جو مشقت اٹھائی، آپ خود فرماتے ہیں کہ 25 سال میں علم کے حصول کے بعد جنگلوں میں گھومتا رہا، اور وہ زمانہ تھا نہ میں کسی کو جانتا تھا نہ مجھے کوئی جانتا تھا، بس ایک خدا کا خیال تھا اور ایک اپنی ابدیت کا خیال تھا۔ اور فرماتے ہیں اس دوران مجھ پر ایسی مشقتیں بھی آئیں اور میں نے برداشت کی، اگر وہ مشقتیں کسی پہاڑ پر ڈال دی جاتی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ غوثیت کا مقام ایسے نہیں ملتا، اس کے لیے محنت درکار ہے، اس کے لیے مشقت اور مجاہدے کی حاجت ہوتی ہے، اور اس مقام پر وہی فائز ہوتا ہے پھر جو اس پروسیس سے اپنے آپ کو گزارتا ہے۔ تو حضور غوث پاک جب اپنے آپ کو اس پروسیس سے گزارتے ہیں تو پھر وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ، اور آپ نے کہا کہ دیکھو تمہارے قول اور عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، یہ منافقت ہے۔ ایک مرتبہ آپ درس دے رہے تھے اور موضوع تھا قضاء اور قدر، تقدیر۔ لوگوں کا مجمع تھا، علماء بھی بیٹھے تھے۔ دوران درس چھت سے ایک سانپ گرا آپ کی گود میں۔ اس سانپ کو دیکھ کر لوگ گھبرا گئے، ارد گرد سے اٹھ گئے، مگر آپ کی حالت نشست میں ذرا بھی فرق نہ آیا، حتیٰ کہ وہ سانپ آپ کی قمیض میں داخل ہو گیا، مگر آپ نے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ کی گردن سے لپٹ گیا، بڑا اژدہا تھا، لوگوں کو ہمت نہیں ہو رہی تھی قریب آنے کی، مگر آپ نے اپنے سلسلہ کلام کو منقطع نہیں کیا۔ پھر وہ سانپ آپ کے سامنے اپنی دم پہ کھڑا ہوا، آپ سے ہم کلام ہوا اور اس کے بعد غائب ہو گیا۔ آپ نے اپنے موضوع کو مکمل کیا۔ جب وہ غائب ہو گیا لوگ قریب آئے اور کہا کہ آپ گھبرائے نہیں، اتنا بڑا اژدہا تھا، سب لوگ بھاگ گئے۔ فرمایا میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا تھا اگر میں اپنے سلسلہ گفتگو کو ختم کر دیتا تو میرا عمل میرے قول کے مطابق نہ رہتا۔ اور فرمایا پوچھا گیا کہ اس سانپ نے آپ سے کیا کلام کیا؟ فرمایا کہ سانپ نے مجھے کہا میں نے بڑے بڑے اولیاء کی آزمائش کی، سب ڈگمگا گئے، مگر مبارک ہو اے غوث اعظم، آپ اس مقام پر فائز ہیں کہ آپ کے دل میں ذرا برابر بھی خوف نہیں۔ تو آپ کا علم ایقان کے اس درجے پہ تھا
اور فرمایا میں نے اس سانپ کو اس کا جواب یہ دیا کہ تو ایک کیڑا تو ہے، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو میرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا، اس لیے میں تجھے ڈرتا تو کس بات کو ڈرتا۔ تو اللہ پاک نے حضور غوث اعظم کو علم کی دنیا میں، عمل کی دنیا میں، تصوف کی دنیا میں وہ عظیم مقام عطا فرمایا تھا کہ کوئی آپ کا ثانی نہیں ہے۔ آپ کے تذکرے پر جو کتابیں ہیں ان میں لکھا ہے، چونکہ آپ فرماتے ہیں کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں یہود و نصارہ کلمہ نہ پڑھتے ہو، ڈاکو لٹیرے تائب نہ ہوتے ہو، اور آپ خود فرماتے ہیں 5000 سے زائد یہود و نصارہ نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اور لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی۔ تو ایک شخص آپ کی مجلس میں کھڑا ہوا، اس نے کہا میں یمن سے آیا ہوں، میں راہب ہوں، میرے دل میں اللہ پاک نے توفیق دی کہ اسلام قبول کروں، میری خواہش تھی کہ میں اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کروں جو یمن میں سب سے افضل ترین شخص ہو۔ اسی سوچ میں تھا، نیند آ گئی، خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا اے راہب اگر سب سے افضل شخص کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے چاہتے ہو تو بغداد جاؤ، غوث اعظم ہے، اس وقت روئے زمین پر ان کے مقام کا کوئی آدمی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں آپ کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔